السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ننگے ہونے سے اجتناب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وتعری فإن معکم من لا یفارقکم فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم۔ ترمذی شریف میں میرے بھائیوں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایاکم بچو تم، وتعری ننگے ہونے سے، ایاکم وتعری بچو تم ننگے ہونے سے، یعنی اگرچہ تنہا ہو، فإن معکم کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں، من لا یفارقکم کہ نہیں ہوتے تم سے جدا، یعنی کرامن کاتبین اور نگہبانی کرنے والے فرشتے۔ آگے فرمائے الا عند الغائط مگر پاخانے کے وقت، وحین یفضی الرجل الی اہلہ اور بیوی سے صحبت کرتے وقت۔ آگے فرمائے فاستحیوہم پس حیا کرو ان سے، واکرموہم اور تکریم کرو ان کی۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگرچہ تم اکیلے ہو، تنہا ہو، تب بھی ننگا ہونے سے بچو۔ اسی طرح اپنا بیوی سے صحبت کرتے وقت، پاخانہ کرتے وقت کرامن کاتبین تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، فاستحیوہم واکرموہم لہذا تم ان سے حیا کرو اور ان کی تکریم کرو۔ اسی طرح غیر نظر دیکھنے کی برائی، وعن الحسن قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بطریق ارسال روایت ہے، وہ کہتے ہیں بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے صحابہ سے یہ حدیث پہنچی ہے۔ کیا پہنچی ہے؟ گالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الناظر لعنت کرے اللہ غیر نظر دیکھنے والے کو، والمنظور الیہ اور لعنت کر اس کو کہ دکھایا گیا طرف اس کے، یعنی ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھانے والے پر بھی لعنت اور دکھلانے والے پر بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، والمنظور الیہ اور لعنت کرے اس کو کہ دیکھا گیا طرف اس کے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یعنی لعنت اللہ کی اس پر جو قصدن دیکھے کسی اجنبی عورت کی طرف یا ستر کسی کا، یعنی جو جان بوجھ کر کسی عورت کی طرف دیکھے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو کسی کو ستر دکھائے اس پر بھی لعنت۔ اور اگر کوئی بغیر عذر اور اضطرار کے خود دکھانے کا قصد کرے تو وہ بھی ملعون ہے۔ جیسے عورتیں میک اپ کر کے
ننگے منہ بازاروں میں پھرتی ہیں، اللہ اکبر، دونوں گناہ گار ہیں، ہاں بغیر قصد کے معافی۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مان کر اپنی غلطیاں دور کر لو اور اپنی اصلاح کر لو۔ آراستہ ہو کر جلووں سے جب سامنے دنیا آتی ہے، راحت کے ترانے گاتی ہے، دولت کی چمک دکھاتی ہے، جب آنکھ پہ قبضہ کرتی ہے، سینے میں ہوس بھڑکاتی ہے، ایمان و یقین کی شمع درخشاں بن کے دھواں اڑ جاتی ہے، ملتا ہی نہیں ہے جسم سے پھر، ملتا ہی نہیں ہے جسم سے پھر، جب عضو کوئی کٹ جاتا ہے، پس یوں ہی ہوس کے بندے کا معبود سے دل ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نسب بدلنا حرام ہے۔ جس طرح کسی کی کوئی قوم ہو اور وہ جب باہر دوستوں میں بیٹھے تو کہے میں خان صاحب ہوں، میں چودھری صاحب، یعنی اپنا نسب بدلے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَأَبِي بَكْرَةَ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور ابی بکرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنت علیہ حرام، جو نسبت کرے اپنے تئیں، من ادعا، جو دعویٰ کرے، نسبت کرے، الی غیر ابیہ، اپنے تئیں، طرف الی غیر ابیہ، غیر باپ کے، اور وہو یعلم، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم، جو نسبت کرے اپنے تائیں غیر باپ کے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ میرا باپ نہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فالجنت علیہ حرام، تو فرمایا پس جنت اس پر حرام ہے۔ یہ روایت ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے، یعنی جان بوجھ کر اپنا نسب بدلنا، اپنے آپ کو غیر باپ کی نسبت کرنا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اسے توبہ کرنے چاہیے۔ کیا کرنے چاہیے؟ توبہ۔ کیا اونچی ذات ظاہر کرنے پر نجات مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، نجات اونچے عملوں پر ہوگی، اگر نجات اونچے عملوں پر ہے۔ اسی طرح چار پائیوں جانوروں کی خبر گیری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دریافت کیا گیا ہے، تو ابو داؤد میں روایت موجود ہے، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْزَلِيَّةِ قَالَ مَرَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَٰذِهِ الْبَهَائِمِ، اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً، رواہ ابو داود۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک اونٹ پر ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر گزرے، قد لحق ظہرہ ببطنہ، جس کی پیٹھ بوجہ شدت بھوک
اور کثرت سواری کے اس کے پیٹ کے ساتھ لگ گئی تھی۔ قد لہیقا مل چکے تھے ظہرہ بے بطنش، اس کی پیٹھ اس کے پیٹ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ فقالا فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فی ہذہ البہائم المعجمۃ، بے زبان جانوروں کے حق میں، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمۃ، فرمایا ڈرو بے زبان جانوروں کے حق میں۔ اور آگے فرمایا فرکبوہا صالیۃً، چڑھو سوار ہو وہ ان پر اس حال میں کہ اچھے ہوں، وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً، چھوڑ دو ان کو اس حال میں کہ اچھے ہوں۔ اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ بے زبان جانوروں کی خبر گیری رکھنا اہل ایمان میں سے۔ اگر بے زبان جانوروں کی خبر گیری نہیں کرو گے تو کل قیامت والے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بھی وصیت فرماتے ہیں، کیا وعن ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول فی مرضہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، احمد میں ہے اور شعب الایمان کے اندر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول فی مرضہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کیا الصلاۃ، لازم پکڑو نماز کو، وما ملکت ایمانکم، اور ادا کرو حق متحدوں کا، یعنی نماز نہ چھوڑنا، نماز ترک نہ کرنا، اور لونڈی، غلام، عورتوں، جانوروں کے حق میں اچھی طرح پورے کرنا، حقوق کے بارے میں اچھی طرح پورے کرنا۔ اسی طرح ذمی کی جان کی قدر کے بارے میں شرعی حکم پوچھا گیا ہے تو سنیے بخاری شریف میں روایت موجود ہے، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنت وان ریحہا توجد مسیرۃ 40 خریفہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل، جو شخص قتل کرے معاہدن، عہد والے کو، لم یرہ، نہ پائے گا، رائحۃ الجنہ، بہشت کی خوشبو، جنت کی خوشبو، اللہ اکبر، وَإِنَّ رِيحَهَا، اور تحقیق پائے گا، بہشت کی خوشبو آتی ہے، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ، اور تحقیق بہشت کی خوشبو، جنت کی خوشبو آتی ہے، مسیرۃ 40 خریفہ، 40 برس کی راہ سے، 40 سال کی راہ سے۔ عہد والا وہ کافر ہے جس نے عہد کیا مسلمان بادشاہ سے نہ جھگڑا کرنے کا، نہ لڑنے کا، ذمی ہو یا غیر ذمی ہو۔ غور کریں، اسلام نے غیر مسلم رعایا کی جان مال کی حفاظت کا کتنا ذمہ لیا ہے، پھر جو کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، ان کی یہ بات کس قدر بودی ہے اور کمزور ہے۔ پوچھا گیا تھا اللہ کی راہ میں کون ہے؟ عن جابر قال كن عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقط
خطا و خطین عن یمینہ و خطا خطین عن یسارہ ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط فقال ھذا سبیل اللہ۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فخطا خطم و خطین عن یمینہ، کہ ہم ان دن نبی، کہتے ہیں کہ ہم حضرت اکرم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فخطا خطم و خطین عن یمینہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے فخطا ایک سیدھی لکیر کھینچی، خطم و خطین پھر دو لکیریں اس کے داہنے طرف، عن یمینہ داہنے طرف، اللہ اکبر، عن یسارہ وخطا خطین عن یسارہ ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط فقال ھذا سبیل اللہ، پھر دو لکیریں اس کے بائیں کھینچی اور پھر درمیانی لکیر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، درمیانی لکیر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لکیریں دائیں طرف سے کھینچی اور دو لکیریں بائیں طرف سے کھینچی، اور ان میں سے ایک لکیر درمیان سے کھینچ دی، پھر جو درمیان والی جو لکیر تھی اس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کے راہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدھی راہ بہشت میں، جنت میں پہنچانے والی ایک ہی راہ ہے، اور اس کے مزید وضاحت بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان جو مشکات میں موجود ہے کہ ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے پیچھے پیچھے میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی سنت اور حدیث پر عمل کرنا، یہ سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ پس مسلمان بھائیوں کو ایک ہی راہ رسول اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا اُدِلت شہادت الزور بالاشراک باللہ ثلاث مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ ابو داؤد میں موجود ہے، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اور جو اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دیا اس میں کیا ہے؟ اُدِلت شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، بالاشراک باللہ ثلاث مرات، یعنی اُدِلت شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، بالاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک لانے کے برابر کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو جھوٹی گواہی دے گا، جتنا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا ہے، اللہ کا شریک بنانے کا ہے، اتنا گناہ جھوٹی گواہی کا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں جو یہ لفظ ارشاد فرمائے ثلاث مرات، اللہ کے پیغمبر نے اس بات کو 3 بار بیان فرمایا۔ کتنے بار؟ 3 بار۔ اور اس کی تائید میں یہ آیت پڑھی
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بچو بتوں کی گندگی سے یعنی شرک سے، اور وَاجْتَنِبُوا اور بچو قَوْلَ الزُّورِ جھوٹ بولنے سے، یعنی بتوں کی گندگی سے بھی بچو اور جھوٹ بولنے سے بھی بچو، جھوٹی گواہی سے بھی بچو۔ اور اس طرح آگے فرمائے حنفاء للہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جھکے رہو، غیر مشرکین بھی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت پوری اس طرح ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ لوگوں، بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ بولنے سے کنارہ کش رہو، جھکے رہو موحد بن کر، جھکے رہو وہابی بن کر، اللہ کی طرف نہ شریک لانے والے ساتھ اس کے، اور جو کوئی شریک لاوے ساتھ اللہ کے، گویا وہ ایسا ہے کہ آسمان سے گر پڑے، پھر پرندے اس کی بوٹیاں نوچ لیں، یا ہوا اسے کسی دور جگہ پر جا کر پھینکیں۔ یاد رکھیں، شرک بری بلا ہے، اور یہ گناہ کبھی نہ بخشا جائے گا۔ مشرک پر جنت حرام ہے، اور مشرک پلیت ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ اور مشرک پر جنت حرام، اور مشرک دوزخ اس کا ابدی مقام ہے۔ مشرک ہمیشہ رب کی جہنم میں رہے گا۔ اور ہاں، جھوٹی گواہی اس شرک کے برابر کر دی گئی ہے، پس نہ کبھی جھوٹی گواہی دینا اور نہ جھوٹ بولنا۔ جس زندگی پہ نازاں، جس زندگی پہ نازاں یہ صاحب ہوس ہے، وہ کیا ہے فی الحقیقت گنتی کے کچھ نفس میں، اور پھر ہر نعمت خدا کی طرف سے ہے۔ اور یہ بھی سوال کیا گیا ہے، اور دوسرا آخری سوال جو تھا وہ تھا فرقہ بندی سے بچنے کے بارے میں شریعت کی کیا تعلیمات ہیں، تو وہ بھی سماعت فرمائیے۔ حضور شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ میدان حدیبیہ میں تھے۔ رات کو بارش ہوئی، صبح اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھائی۔ ایسا موسم جیسے اب بارش کا موسم بنا ہوا ہے، اسی طرح رات کو بارش ہوئی، اللہ کے نبی نے صبح کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کے صحابہ کی طرف منہ کیا، منہ کر کے ارشاد فرمایا، حل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بی وکافر بالکواکب، واما من قال مطرنا بنوع کذا وکذا فذلک کافر بی ومؤمن بالکواکب۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ تو جب اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کی طرف منہ کیا تو فرمایا، حل تدرون
ماذا قال ربکم، حل اے میرے صحابہ حل تدرون، کیا تم جانتے ہو، ماذا قال ربکم کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ قالو اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالی اللہ کے بتانے سے اس کے رسول کو علم ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، قالا کہ جناب رب العزت نے ارشاد فرمایا ما اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کہ اس بارش کے برسنے نے میرے بہت سے بندوں کو ایماندار بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے، اس بارش کے برسنے نے میرے بہت سے بندوں کو ایماندار بنا دیا۔ قال اصبح من عبادی مؤمن بی، اور آگے فرمایا وکافر، اور میرے بہت سے بندوں کو کافر بنا دیا۔ فاما، جن لوگوں نے یہ کہا فاما من قالا، جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ، ہم پر یہ بارش محض اللہ کے فضل سے ہوئی، اور بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل سے اور اس کے رحمت سے ہوئی ہے، تو فرمایا مؤمن بی، تو یہ تو میرے ساتھ ایمان والے ہیں، اللہ اکبر، وکافر بالکواکب، اور ستاروں کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، کواکب کے ساتھ ستاروں کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اور وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور جن لوگوں نے کہا، کیا کہا، اللہ اکبر، قال مطرنا بنوع قضا و قضا، کہ یہ بارش ہم پر فلاں فلاں نچتر فلاں ستارے کے فلاں برج میں جانے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو فرمایا فذالک کافر بی، وہ میرے ساتھ کافر ہو گیا، اور ومؤمن بالکواکب، اور ستاروں پر ایمان لائے۔ مسلمان بھائیوں، ہر نعمت خدا کی طرف سے ہے، جو نعمت اللہ کی طرف سے ہو اس پر یقین کرو۔ اس نے خود فرمایا ہے ما بکم من نعمت فمن اللہ، ما بکم من نعمت، ما بکم من نعمت، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے فمن اللہ، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح فرمایا بیادہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بس اللہ ہی کو قادر جانو، اللہ ہی کو مالک جانو، اللہ ہی کو رازق جانو، اللہ ہی کو نافع جانو، اللہ ہی کو زار جانو، اللہ ہی کو منعم حقیقی جانو۔ سورج، چاند، ستارے، آسمان اور زمین کے ہر چیز اس کے زیر فرمان ہے، کوئی شے مؤثر بالذات نہیں۔ اور آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ فرقہ بندی سے بچنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ ان معاویہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علام ان من کان قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی سنتین وسبعین ملتا وان هذه الامة ستغرق على 73 سنتان وسبعون في النار وواحد في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما تتجارى القلب بصاحبه لا يبقى منه إرق ولا
مفزل الا دخلہ رواہ احمد و ابو داود۔ ان معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کالا کاما فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فقال، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں الا ان من کان قبلکم من اہل الکتاب، خبردار تم سے پہلے اہل کتاب افترقوا علی سنتین، 72 فرقوں میں بٹ گئے، والسبعین افترقوا علی سنتین، افترقوا علی سنتین والسبعین، لوگوں خبردار تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے، اللہ اکبر، افترقوا علی سنتین وسبعین ملہ وسبعین ملتن وان هذه الامة ستغرق على 73 سنتان وسبعون في النار، اور افسوس میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَغْرِقُ عَلَى 73 سنتان، اور جن میں سے اللہ اکبر، یعنی تم میں سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور افسوس میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اللہ اکبر، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، جن میں سے 72 دوزخ میں جائیں گے، 72 فرقے کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، اور وہ جنتی گروہ جماعت ہے، اور سنو وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کما تتجار القلب بصاحبہ لا یبقى من عرق ولا مفصل الا دخلہ، کہ سنو میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے رگ و ریشہ فرقہ بندی کے خواہشیں اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باول کتے کے کاٹے کا زہر سنگ گزیدہ کے رگ و پے میں رچ جاتا ہے، کہ اس کا زہر ہر ہڈی اور ہر جوڑ میں اثر کر جاتا ہے، لا یبقى من عرق ولا مفصل الا دخلہ، جس طرح باول کتے کا زہر سنگ گزیدہ کے رگ میں سرایت کر جاتا ہے، ایسے ہی فرقہ بندی کی عصبیت کا زہر فرقہ والوں کی رگوں اور نسوں میں رچ جاتا ہے، ہر کوئی اپنے فرقے کے معتقدات پر جان دیتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ بندی کی خواہش کو باول کتے کے زہر سے مثال دے کر امت کو ڈرایا ہے، خبردار فرقے نہ ہو جانا بلکہ ایک ہی جماعت رہنا، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی کتاب و سنت پر، صرف اور صرف کتاب و سنت پر۔ اللہ کا حکم آ جائے سر جھکا لو، نبی کا حکم آ جائے سر جھکا لو، یعنی یوں کہو کہ میں اللہ اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں، اللہ کے احکام اور محمد رسول اللہ کے فرمان کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی تیسرے کو نہیں جانتا۔ تم بھی کتاب و سنت اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا۔ اللہ کے رحمت سے ان سوالوں کے جوابات میں نے دے دیے ہیں، اور جن کے جوابات میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں دلیل کے ساتھ دیے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔